کوئٹہ سے ایک جو ہے وہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پر کون سی خاتون کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے کور ممبر شوکت نواز میر کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا، وہاں سے قیمتی سامان جو ہے وہ چوری کیا گیا اور کچھ سامان جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا گیا۔ کون سے ایسے صحافی ہیں جن کو آزاد کشمیر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور اپوزیشن کی جو ایک وفد ہے وہ کل راولاکوٹ کا جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہا ہے۔ ان تمام جو ہے وہ صورتحال پر آج جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ تمام صورتحال کو کس طرح سے جو ہے وہ سالو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ماہرنگ بلوچ، جو کہ ایک بلوچی ایک خاتون ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں اور انسانی حقوق پر جو ہے وہ بات کرتی ہیں، پچھلے دنوں ان کو جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ دھرنا دیا تھا گزشتہ دنوں، اور ان کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب ان کو سزا جو ہے وہ مارنگ بلوچ کو 22 مارچ 2025 کو کوئٹہ میں ایک احتجاجی دھرنے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر دہشت گردی، بغاوت یا ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے تھے، اور عوام کو اشتعال دلانا اور ہنگامہ آرائی کے بھی اس کے اوپر الزام تھے۔ لاپتہ افراد کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس لاپتہ افراد کے اندر ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق 2009 میں ان کو حراست میں لیا گیا، پھر ان کو رہا کر دیا گیا، پھر 2011 میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ لاپتہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی لاش وہاں سے ملی۔ تو اس خاتون کو جو ہے وہ لاپتہ افراد کے خلاف جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، بلوچی عوام کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا، تو اس زمرے میں جو ہے وہ ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر کہ آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر ہیں شوکت نواز میر، ان کو ان کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا، ان کا گھر جو ہے وہ توڑ دیا گیا، ان کے گھر سے قیمتی سامان جو ہے وہ چوری کیا گیا، اور کچھ سامان جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا گیا، مینس کے دریا میں بہا دیا گیا اس سامان کو۔ سینئر صحافی اور شاعر ہیں احمد فرحاد، ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو ایک سینئر صحافی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سوراب برکت کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور تاحال ابھی تک وہ ان کی حراست میں ہیں، اور ابھی تک اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کس تھانے میں ہیں، کہاں پر ہیں، اور کس کے جو ہے وہ حراست میں جو ہے وہ ہیں، لیکن ابھی وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ گزشتہ دنوں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے راولاکوٹ کا دورہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا، اور ان کے وفد میں جو ہے وہ ان کے ساتھ علامہ ناصر عباس جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل تھے، اور ان کے وفد میں جو شامل لوگ تھے ان میں شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، ساجد ترین اور دیگر رہنما جو ہیں وہ ان کے وفد میں شامل تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ راولاکوٹ کا دورہ کریں گے، اور وہاں پر یہ جائزہ لیں گے کہ آیا کہ وہاں کی عوام کو کون کون سی مشکلات ہیں، اور عوام جو ہے وہ اس بڑی تعداد میں جو ہے وہ دھرنے میں کیوں شریک ہے، اور ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ انہوں نے دورہ اپنا منسوخ کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کروایا گیا کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی وجوہات سامنے نہیں آئی کہ آیا کہ یہ دورہ انہوں نے کیوں منسوخ کیا، اور کیوں جو ہے وہ انہوں نے یہ جو دورہ ہے وہ ڈیلے کیا۔ لیکن ابھی تک راجہ ناصر عباس کی جانب سے یہ کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ آیا کہ وہ دورہ کریں گے اپنے وفد کے ساتھ یا نہیں کریں گے۔ البتہ سینیٹر مشتاق احمد خان کا ایک بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج 23 جون کو صلح، امن، یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کا پیغام لے کر اسلام آباد سے راولاکوٹ آزاد کشمیر جاؤں گا، اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے پر عمل درآمد کرے، یعنی کہ اب پاکستان سے جو بڑے رہنما ہیں، اپوزیشن لیڈران ہیں، وہ میدان میں کود پڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھے اور ان معاملات کو حل کرے۔ کیونکہ آج بیرسٹر گوہر نے بھی پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اور ان کو مانیں، اور پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر جو بیٹھے حکومتی نمائندگان ہیں، وفاقی وزراء ہیں، ان کے بیانات پارلیمنٹ سے باہر کچھ اور ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر جا کر وہ اس طرح کی اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں کہ آیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کی بجائے ہم عوامی رائے کو جو ہے وہ ترجیح دیں۔ کیونکہ آج ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی جو کہ اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے آصف
ख्वाजा आसफ से जो है वो बात की, और उसके अलावा एक सीनियर सियासतदान हैं उनसे भी बात की, और उनसे अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से या रावलाकोट धरने के हवाले से जो वो जानने की कोशिश की, तो वही बयान जो है वो उनका पार्लियामेंट के अंदर कुछ और था और पार्लियामेंट के बाहर बयान कुछ और था। बाहर जो बयान दिए जा रहे हैं, ऑफ कैमरा जो बयान दिए जा रहे हैं या ऑफ कैमरा जो बातें की जा रही हैं, वो बिल्कुल नरम गो और ये मुज़म्मती बयानात जो है वो दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ या कश्मीरी अवाम के साथ जो है वो गलत हो रहा है। लेकिन जब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करते हैं तो वो इस तरह के बयानात सामने आते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इंतहाई दहशतगर्द और गद्दार और इस तरह के जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। एक बड़ा बयान जो है वो आईजी पुलिस की जानिब से सामने आया है लियाकत अली के हवाले से, कि वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हैं, कि वहाँ पर जो है वो रावलाकोट के अलावा, रावलाकोट में जो है वो धरना है, अवाम वहाँ पर जमा है, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम अजला में जो है वो जो मामूली ज़िंदगी जो है वो चल रहे हैं। लेकिन हम जब वहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे मुकामी लोगों से जो वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें कुछ और ही बिल्कुल नज़र आता है कि वहाँ पर लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप्स बंद हैं, दुकानें सारी बंद हैं, पूरी मार्केट बंद है, गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं चल रही, सारी ट्रांसपोर्ट जो वो बंद है, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है। तो इट्स मीन्स कि पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो बंद है। तो मैं आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर से ये पूछना चाहता हूँ कि आया कि जो कि आज़ाद कश्मीर का जो आखिरी ज़िला है, आखिरी खित्ता है वादी नीलम, वहाँ तकरीबन पिछले 14 दिनों से वहाँ पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद है, वहाँ पर मोबाइल सर्विस जो है वो बंद की गई है, वहाँ पर लोग जो है वो नीलम से मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वहाँ पर नीलम रोड को जो है वो उखाड़ दिया गया है, खंदक खोदी गई है, कोई भी लोकल गाड़ी, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो मुजफ्फराबाद से नीलम या नीलम से मुजफ्फराबाद नहीं आ सकती। और गुज़िश्ता दिनों एक फुटेज भी सामने आई कि जो कि सिमारी के मुकाम पर जहाँ से वो सड़क खोदी गई है, वहाँ पर जो है वो एक एम्बुलेंस खड़ी है जो कि 8 मुकाम से सिमारी तक एम्बुलेंस लाएगी, और वहाँ से उस मरीज़ को उठाकर उस सड़क को जो उस खंदक को अबूर करके दूसरी साइड पर लाएगा और वहाँ से लोकल गाड़ी में बिठा के मुजफ्फराबाद लाया गया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आया कि ये मामूलात के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर जो है वो आप अपना मनफी प्रोपोगंडा करने से जो है वो बाज नहीं आ रहे। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करने के लिए जो है वो ख़त लिख दिया गया है, और आज 23 जून 2026 जो कि शौकत नवाज़ मीर और कोर मेंबरान की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है कि आया कि आज धरना जो है वो रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो गामजन होगा और मुजफ्फराबाद में जाकर पड़ाव डाला जाएगा। ये इंतहाई जो है वो खौफनाक सूरत हाल है, और इसके ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो क्रैक डाउन करने का भी जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो किसी सूरत जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ आवाम के अहम मुतालबात हैं जिनको हुकूमत ताकत के ज़ोर पर रोंदना चाहती है। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। कल अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया जा चुका है।